بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دوستو، روحانیت کی دنیا انسان کی زندگی کے لیے اتنی ضروری ہے کہ اس کے بغیر انسان رہنے کا کوئی معاملہ نہیں بچتا۔ بغیر روحانیت کے انسان کو اپنی ذات کا پتہ نہیں چلتا، انسان کو اپنے وجود کا پتہ نہیں چلتا، انسان کو اپنی ہستی کا پتہ نہیں چلتا، انسان کو اپنے رب کا پتہ نہیں چلتا۔ رب کی راہوں میں آنا ہے، رب کے معاملات کو سمجھنا ہے، اپنی خلافت کو سمجھنا ہے تو روحانیت کی دنیا میں آنا پڑے گا، اس دنیا میں قدم رکھنا پڑے گا۔ روحانیت میں قدم رکھے بغیر تم اپنی ذات کو نہیں پہچان سکتے، تم اپنے رب کو نہیں پہچان سکتے، اپنے رب کی بات کو نہیں پہچان سکتے، تم اپنے معاملات کو نہیں سمجھ سکتے، تم اپنی ذات کے تمام پوشیدہ معاملات کو جب تک سمجھ نہیں پاؤ گے، خلافت کے منصب کو نہیں سمجھ پاؤ گے، جب تک خلافت کے منصب کو نہیں سمجھ پاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کی پیدائش کا، اللہ تعالیٰ کے خلقت کا، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا وہ فلسفہ جو انسان کو خلق کرتے ہوئے رب نے رکھا ہے وہ سمجھ نہیں پاؤ گے، وہاں تک پہنچ نہیں پاؤ گے۔ یوں عبادتیں کرنا کوئی معاملہ نہیں ہے، نمازیں پڑھنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ ایمان سے تمہیں جنتیں ملیں گی، ایمان سے تمہیں انعامات ملیں گے، ایمان سے تمہیں اللہ کے اکرام ملیں گے۔ نمازوں کے سجدے، تمہارے حج ادا کرنا، تمہارے روزے رکھنا یقیناً بہترین کام ہے، یقیناً تمہاری زندگی کو آراستہ ضرور کرتے ہیں، تمہیں اللہ کے حضور ایک اچھے اور بہترین بندے کی صورت میں پیش ضرور کرتے ہیں، پھر اللہ کے انعامات تمہارے اوپر آتے ہیں۔ لیکن رب کی ذات کو جاننا، رب کی ذات میں تحلیل ہونا، رب کا دیدار کرنا، یہ صرف اور صرف عشق سے حاصل ہوتا ہے، اور عشق کو اگر آپ نے پانا ہے تو روحانیت میں اترنا پڑے گا۔ ہماری ذات کی بھوک کیا ہے، ہماری ظاہری وجود کی بھوک ہمیں پتہ ہے، اس دنیا میں رہنے کی ضرورتیں ہمیں پتہ ہے، اس جسم کی ضرورتیں ہمیں پتہ ہے، اس کو کیا کیا چاہیے ہمیں پتہ ہے۔ ہم نے دنیا سے جنگ لڑ لی، ہم زمانے سے لڑ جاتے ہیں، ہم ٹکرا جاتے ہیں، ہم برادری سے ٹکرا جاتے ہیں، ہم معاشرے سے ٹکرا جاتے ہیں، ہم بڑے سے بڑے طاقتور سے ٹکرا جاتے ہیں، ہم سلطنت سے ٹکرا جاتے ہیں، ہم فوجوں سے ٹکرا جاتے ہیں، لیکن اس جسم کی ضرورتوں کو پورا کرتے 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 یہ جسم اپنی ضرورتیں حاصل کرنے کے قابل نہیں رہتا، یہ بوڑھا ہو جاتا ہے، یہ کمزور ہو جاتا ہے، یہ بیماریوں میں جکڑ دیا جاتا ہے، یہ کوئی طاقت نہیں رکھتا، پانی کا ایک گلاس مانگنے کے لیے پریشان ہو، اٹھ کے اپنی ضرورت پوری کرنے کے قابل نہیں رہ پاتے۔ جسم کی اس پوزیشن میں، اس حالت میں تمہارے پلے کچھ نہیں بچتا، تم لوگوں کے محتاج ہو کے رہ جاتے ہو۔ لیکن اگر روحانیت کی دنیا میں ہو، اگر اللہ کے عشق کی دنیا میں ہو، اگر اپنے رب سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیا ہے، اگر اپنے رب سے اپنے رب کو مانگ لیا ہے تو یہ پوری کائنات تمہاری خدمت میں لگ جاتی ہے۔ اس رب کو مانگنا، اس رب کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا، اس کے لیے لازم ہے کہ روحانیت کی دنیا میں قدم رکھنا پڑے گا۔
اپنی روح کو بیدار کرنا پڑے گا، اپنے قلب کو بیدار کرنا پڑے گا، اللہ کے دیدار میں آپ کو قدم رکھنا پڑے گا۔ جب آپ اپنے رب کا دیدار کر لو گے، جب اپنے رب کو دیکھ لو گے، تب جان جاؤ گے کہ میرا رب کیا ہے اور اس رب کا ویژن کیا ہے۔ اس نے یہ خلافت دی ہے تو کیوں دی ہے، اس نے یہ بندہ تخلیق کیا ہے تو کیوں کیا ہے، اس رب کے اس معاملے کو سمجھ پاؤ گے اور پھر اس کے مطابق زندگی گزار پاؤ گے۔ پھر شیطانی تھپیڑے تمہیں کچھ نہیں کر سکتے، زمانے کے جھگڑے تمہیں کچھ نہیں کر سکتے، دنیا کی بھوک تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، زمانے کی بڑی بڑی ریاستیں، یہ دنیا کے بڑے بڑے طوفان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تم ایک پہاڑ کی مانند وہاں پہ راسخ ہو جاتے ہو، جب اللہ کا دیدار کر لیتے ہو تب ایمان کی پختگی اس معراج کو پہنچتی ہے کہ جہاں زمانے بھر کی تمام طوفان مل کے بھی تمہیں ڈگمگا نہیں سکتے، تمہیں ہلا نہیں سکتے، تم پھر اللہ کی ذات میں تحلیل ہونے لگتے ہو۔ رب کے دیدار میں آنے کے لیے آپ کو طریقت میں، آپ کو روحانیت میں قدم رکھنا پڑے گا۔ اس کے بغیر تم نہ رب کو جان پاؤ گے، نہ اپنے آپ کو جان پاؤ گے، نہ اپنی خلافت کو جان پاؤ گے، نہ اپنے منصب کو جان پاؤ گے۔ کبھی شیطان ادھر سے تھپیڑے مارے گا، کبھی کوئی معاملہ ادھر سے آپ کو کسی اور جانب دھکیل کے لے کے جائے گا، کبھی کسی معاملے میں حجتیں ملیں گی، کبھی کسی معاملے میں رعایتیں ملیں گی، تم حجتیں لینے لگ جاؤ گے، رعایتیں لینے لگ جاؤ گے۔ ایک دن آہستہ آہستہ یوں رعایتوں اور حجتوں میں تمہارا دین بھی رعایتوں اور حجتوں کی طرح نرم پڑتا جائے گا، تمہارا ایمان بھی نرم پڑتا جائے گا، یہاں تک کہ پھر ایک دن تم سے تمہارا ایمان چھین لیا جائے گا۔ اور یہ زمانہ ایسا کر کے رہتا ہے، یہ زمانے کی کشش ایسی ہے، یہ زمانے کی طاقت ایسی ہے کہ تم سے تمہارا مقصد چھین لیتا ہے، یہ اپنی دنیا میں تمہیں غرق کر کے رکھتا ہے۔ اس دنیا سے نکل کر اپنے رب کے حقیقی اس راستے کی طرف بڑھنا ہے تو آپ کو روحانیت میں قدم رکھنا پڑے گا اور اپنے رب کے دیدار میں جانا پڑے گا۔ جب تک آپ اس ذات کو دیکھتے نہیں ہو تو تم سمجھو گے کیا کہ رب ہے کیا؟ تمہیں رب کے رب ہونے کا اندازہ تب ہوتا ہے جب اس کا دیدار کر لیتے ہو، اور اس کا دیدار کرنا کوئی معاملہ اتنا مشکل بھی نہیں ہے، بڑا آسان معاملہ ہے، لیکن اپنے آپ کو اس کے لیے وقف کرنا سیکھ، اپنے آپ کو اس کی راہ میں لٹانا سیکھ، اپنے آپ کو اس کی راہ میں مٹانا سیکھ، اپنے تمام تر خواہشات کو بالکل رد کر دے، صرف اپنے دل میں ایک ہی خواہش رکھ، وہ خواہش وہ رب کریم